پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا, تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو, اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانماں کر دیتے ہو, بے گھر کر دیتے ہو, ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو, گروہ بندیاں اور پارٹی بازی. اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو, حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو ہمارے لیے کیا اہم ہے؟ پوری کتاب پر ایمان لائیں. صرف سلیکٹڈ اور اپنی پسندیدہ چیزیں ہی نہیں لینی, بلکہ آپ نے جب اس بارے میں سے اپنے لیے احکامات لینے ہیں تو وہ لیں جو آپ نہیں کر رہی اور جن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تاکہ ان پر عمل ہو جائے. ٹھیک. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں, یعنی پک اینڈ چوز کریں, اپنی مرضی کی چیزیں بس لیں, ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے, لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ کوئی مدد ان کو پہنچ سکے گی. یعنی جو شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے, اپنی مرضی کی باتیں اس میں سے نکالتا ہے اور باقی کا انکار کر دیتا ہے, تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب. تو اس سے ضرور بچنا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات, اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا, وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, اور روح پاک سے اس کی مدد کی یعنی جبریل امین سے. پھر یہ تمہارا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لایا, یعنی تمہاری مرضی کے خلاف انہوں نے تبلیغ کی تمہیں, تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی, کسی کو جھٹلایا, کسی کو قتل کر ڈالا, یعنی ان کی بات نہیں سنی. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں, نہیں, اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے, اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے, باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی, باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر, کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل, وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا, لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں, اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لائیں, لیکن جب وہ نہیں لا کر دیے تو اس کا انجام پھر یہ ہوا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں, حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو, اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی, تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ ہم صرف اسرائیلی پیغمبروں کو اور ان کی کتابوں کو مانیں گے تو ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ یہ تو صرف ایک بہانہ ہے حق کو چھوڑنے کا. تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے تمہارا جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. یہ ایک طرف اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور دوسری طرف شرک کرتے ہو اور بچڑے کو خدا کہتے ہو. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے, تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. ان کے غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے جس میں یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں انہیں بہت اعزاز و اکرام ملے گا. کس بنا پر؟ کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کی اولاد ہے اور کس کی نسل ہے اور کون کس ٹرائب اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا ایک کرائیٹیریا دیا ہے اس پر جب تک پورے نہیں اترو گے تو کامیاب نہ ہو سکو گے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ درست ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہوگے، تو پھر موت کی تمنا کرو، دنیا میں کیوں رہ رہے ہو؟ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. یہاں تک کہ اس معاملے میں یہ مشرکوں میں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی مشرکین بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں جتنے یہ اہل کتاب. ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے وہ اس وقت تک فائدے کی نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزرے.